نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے نا، میں بھی اسی طرح کا ہی ہو جاتا ہوں۔ کرے نا ساری قوم رب کی بارگاہ میں خیر کا گمان، حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھے اور اہلیان پاکستان گمان کرے کہ مالک تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارے ساتھ جو کرے گا خیر والا ہی کرے گا، تو رحمت والا ہی کرے گا۔ اچھے کی امید رکھے، اچھائی کے رستے پر چل نکلے، خیر کی امید کر کے خیر کی راہوں کے مسافر بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے رب رسول کی فرما برداری میں جد و جہد شروع کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ جو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں میں یاد کرے میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وَيَا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا ہے، رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچے ہو جائیں گے تمہارے دنیا میں۔ تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تمہارا تذکرہ ہوگا۔ محبت ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی محبت کروں، آپ کریں محبت کے لیے۔ اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع، لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتی۔ یہ حدیث عرض کرنے لگا مشکات شریف سے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں، وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیے اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے، حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے۔ اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا، اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں، تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا، گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے کرتے، اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی، اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ویسے رخصت ہو جاتی، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف۔ آج ارادہ کر نہ لیں زبان سے جھوٹ، کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی کے غلام۔ آپ کو پتہ ہے
بعض دنیاوی چیزوں میں بعض لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہرس ہوتی ہے، وہ سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ عبادت، نہ روحانیت، نہ تقویٰ، نہ کوئی کسی قسم کی باطنی کیفیات۔ بس میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی ایک نام ہوتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنے لیے کوئی بہترین مقاصد تلاش کریں۔ آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، زندگی کے مسائل ہوں گے، یہ ویسے رستے میں رہ جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا یہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جدوجہد کرتے تھے، صحابہ چلتے تھے، میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیروں میں چھالے پڑ کر ٹوٹ جاتے تھے اور زخم بن کر ٹھیک ہو جاتے تھے، پر ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ بڑے زخم لگے، بڑے زخم ٹھیک ہوئے، پر وہ سفر جاری ہے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے راستے ہموار ہی ہوں، پہاڑی راستہ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب رستوں کے اندر سڑکیں ٹھیک ہی بنی ہوں، ٹوٹے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہی ہو، بیماری اور تکلیف کے وجود کے ساتھ ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے، پر شرط یہ ہے کہ کوئی مقصد دل میں ہو، کوئی لگن ہو، کوئی تڑپ ہو، کوئی خاص مقام ہو، آپ کا کسی طرف بڑھنے کا ذوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی دنیاوی کام کرنے والے، لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ترجیحات بڑی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا فلسفہ کار فرما نہیں ہوتا، بس رسم کی طرح ہے، میلاد آیا ہے تو کرنا ہے، محرم آیا ہے تو منانا ہے، اور اگر کوئی اور دینی دنیاوی ایونٹ آیا ہے تو وہ گزارنا ہے، لیکن اس کے جو بھرپور مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین پھیلانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے۔ امام حسین کا پیغام صرف 1 سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچے ہی تو ہے، اور اس کے مقابلے میں آگے بڑھ کے اگر کوئی لڑ سکتی ہے تو فکر امام حسین ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جدوجہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈبیٹ کی ضرورت نہ رہتی، یہ خود بخود بتاتے ہیں کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جیت کے ہی سوئیں، ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے، وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو، انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے۔ جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے، لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا، تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی؟ تو کوئی مقصد تو بنائیں۔ محبت ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی محبت کروں، آپ کریں محبت کے لیے، اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع، لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا، اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتی۔ یہ حدیث عرض کرنے لگا مشکات شریف سے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں. وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیے اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں. حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے. حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے. اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا. اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے. یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا. گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا. حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے کرتے، اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی. اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے. آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف. آج ارادہ کر نہ لیں زبان سے جھوٹ کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی کے غلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے. کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے. حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے. پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے. اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا. پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا. ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے. دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوٹ پوٹ ہوتے رہے. عجیب کیفیت ہم نے دیکھی. بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے. عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے اتنے آنسو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا. تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا. تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے.
وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو ہٹ جا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا، مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جن پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا اور اگلا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک لوگوں نے قرآن شریف دوبارہ نہیں کھولا۔ یعنی ایک مہینے میں بھی ایک قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے۔ کیا ہم روز فون نہیں سنتے؟ کیا ہمارے پاس جو ایس ایم ایس آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے؟ کیا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں جاری ہیں، تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں 1 دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ درود پاک کی مجالس ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں وظائف پابندی سے پڑھتے؟ کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ غافلوں والی زندگی نہ گزارے، ورنہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اب وقت ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے، سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں۔ ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے، چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں۔ یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں۔ آپ یقین کریں 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کریں۔ ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلیں۔ ایک دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے، ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا۔ ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا۔ ایک میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا، لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے۔ یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی۔ آپ اس پیغام، اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو، آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے۔